میں نے کہا سر کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا اب یہاں آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جھاڑو میرے ہاتھ سے لے کر رکھ دی اور مجھے اپنے بسترے پر لے گئے، بولے یہاں بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا۔ میں نے کہا سر ایسا نہ کریں، میڈم گھر پر ہیں، وہ دیکھ لیں گی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن ریحان صاحب بولے وہ سو رہی ہیں، میں نے انہیں دوا دی ہے، وہ دیر سے اٹھیں گی۔ حقیقت میں ڈر رہی تھی۔ ریحان صاحب لمبے چوڑے اور مضبوط آدمی تھے، یہ سوچ کر میں واقعی خوفزدہ تھی، اور میں صرف 18 سال کی تھی جبکہ ریحان 30 سال کے تھے، اس لیے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ خیر ریحان نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑے اتار دیے اور آپ نے بھی اتار لیے۔ پھر وہ میرے اوپر آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے دباؤ ڈالا میں زور سے چلانے لگی۔ ریحان نے میرا منہ دبا لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میں چلاتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنا کام کیے بغیر نہیں رکھے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ریحان مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور مجھے باتھ روم لے گئے۔ میں باتھ روم سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، میں خود سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ریحان نے دیکھا کہ میری حالت واقعی ناساز ہے تو وہ فوراً مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں میرا علاج ہوا اور 1 گھنٹے بعد مجھے گھر چھوڑ گئے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی فرزان پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہے، چل بھی نہیں پا رہی؟ میں نے کہا مجھے اچانک بخار ہو گیا تھا، یہ دوائیاں ہیں۔ ریحان مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ اومی اور فرزی مجھے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ آرام سے سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اومی چائے لے کر آئی اور کہا کہ چائے پی لو۔ میں اٹھ کر چائے پی گئی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ ریحان نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ جو ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بڑا کریں گے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ انہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ خیر میں نے چائے پی اور سو گئی۔ پھر رات کو 9 بجے مجھے جگایا گیا اور کھانے کو کہا گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں باتھ روم گئی، دوائیاں کھائیں اور پھر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو درد اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر دوائیاں لیں۔ امی نے کہا آج تم کام پر نہ جاؤ، فرازین کو بھیجتی ہوں۔ فرازین نے کہا ہاں میں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہوں۔ فرازین نے جلدی سے اپنا کام کیا اور پھر ریحان کے گھر کام کرنے چل دی۔ جب فرازین ریحان کے گھر پہنچی تو اس نے گھنٹی بجائی۔ ریحان نے دروازہ کھولا۔ ریحان نے فوراً فرازین کو پہچان لیا۔ اسے دیکھ کر بولا فرازین تم یہاں؟ فرازین نے کہا ہاں ریحان بھائی، محرب کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اس لیے میں آج اس کی جگہ کام کرنے آ گئی ہوں۔ ریحان نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ فرازین اندر گئی اور کام کرنے لگی۔ ریحان اسے بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ فرازین مجھ سے بڑی اور زیادہ وہ صحت مند تھی، اس کے بازو مضبوط تھے۔ یہ دیکھ کر ریحان کے دل میں بہت سارے خیالات آئے اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ فرازین نے پوچھا کیا ہوا ریحان بھائی، آپ تو مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ریحان مسکرایا اور بولا فرزین تم بہت خوبصورت ہو، تم مجھے بہت پسند ہو۔ پھر ریحان آگے بڑھا اور اسے پکڑ لیا اور فرزین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید اس کے دل میں بھی کچھ تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب رہے۔ پھر ریحان نے کہا تم مراب کی جگہ ہمارے یہاں کام کرنے آ جاؤ۔ فرزین بولی ریحان میں تو دوسرے گھرانوں میں کام کرتی ہوں، مراب کی تو صرف آج میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں آ گئی ہوں، میں روز نہیں آ سکتی۔ ریحان نے کہا فرزین تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ ریحان وہی کھیل فرزین کے ساتھ دہر رہا تھا جو اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا اور وہی باتیں کر رہا تھا۔ فرزین کو کیا پتا تھا کہ یہ سب وہ میرے ساتھ بھی کر چکا ہے، نہ میں بتا سکتی تھی نہ ریحان ہی بتاتا۔ اب فرزین کے دل میں بھی ریحان کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا ریحان تم مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہو، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ تم امیر ہو، ہم غریب ہیں، تمہارے گھر والے مان جائیں گے۔ ریحان نے کہا میں سب کو منا لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ اور کل سے ہمارے یہاں کام کرنے آنا۔ فرزین بولی دیکھتی ہوں، اگر کل مراب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میں پھر سے آ جاؤں گی۔ ریحان نے فرزین کے گال پر ہلکا سا تھپکی دی اور کہا یار تم بہت اچھی لگتی ہو،